السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سوال کیا گیا کپنگ کے حوالے سے، جو حجامہ کرواتے ہیں کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو حجامہ کے حوالے سے دو قسم کی احادیث موجود ہیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے علماء کرام کے دو قول پائے جاتے ہیں، دو قسم کی آراء جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ حجامہ کروانے سے، کپنگ کروانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دلائل کیا ہیں؟ ایک حدیث میں آتا ہے، اچھا یہ جو علماء کہتے ہیں نا کہ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، حنفی علماء، مالکی علماء اور شافعی علماء یہ کہتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ان کے دلائل کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کپنگ کروائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں احتجم وہو صائم، صحیح بخاری میں 1938 نمبر روایت ہے۔ اسی طریقے سے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ حل کنتم تکرہون الحجامہ، کیا تم حجامہ اس کو ناپسند کرتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا لا الا من اجل الضعف، کمزوری اگر کسی کو ہو رہی ہے تو اس لیے ہم ناپسند کرتے ہیں، وگرنہ جو ہے وہ کروایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ روزہ دار کے لیے منع فرمایا ہے کہ نہ کروائے بہتر ہے، ولم یحرمھا، اس کو حرام نہیں قرار دیا۔ یہ حدیث جو ہے وہ سنن ابو داؤد میں 2374 نمبر پر موجود ہے اور محدثین نے اس کو بھی صحیح قرار دیا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے، دیگر محدثین نے بھی اس کو صحیح کہا۔ اب یہ جو علماء کہتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، وہ ان دلائل کی بنیاد پر کہتے ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان کے پاس بھی ایک حدیث موجود ہے، شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور یہ حدیث جو ہے وہ سنن ابو داؤد میں موجود ہے 2369 نمبر پر۔ اس حدیث میں ہے کہ افطر الحاجم والمحجوم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ بھئی حجامہ کرنے والا اور جو کروانے والا ہے دونوں نے افطار کر لیے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دور میں نا جو کپنگ ہوتی تھی یا حجامہ کروایا جاتا تھا وہ ایک سینگ کے ذریعے یا کوئی اس طرح کی چیز ہوتی تھی جس کے ذریعے سے منہ سے خون جو ہے وہ کھینچا جاتا تھا، جسم سے جو گندا خون ہوتا تھا وہ باہر نکل جاتا تھا اور اس کو پھر منہ کے ذریعے تھوکا جاتا تھا۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ کرنے والے نے بھی جو ہے وہ روزہ افطار کر لیا ہے، اس کا بھی روزہ ٹوٹ چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ تو اب یہ دو قسم کی حدیثیں ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے خلاصہ یہ ہے کہ اگر حجامہ کروانے سے، آج کل کیونکہ وہ والا سسٹم تو ہے نہیں کہ منہ سے اس کو کھینچا جائے، آج کل جو ہے وہ کپنگ موجود ہے یا کوئی اور مشینیں موجود ہیں جن کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر حجامہ کروانے سے کمزوری ہو رہی ہے تو روزہ جو ہے وہ انسان اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر اس کو کمزوری نہیں ہوتی ہے، نارملی رہتا ہے، تو پھر اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اس کو پھر روزہ اپنا مکمل کرنا ہے۔ تو اس سے ایک تو یہ بھی پتہ چلا کہ خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کسی نے اپنی جو ہے نا وہ کسی علاج کے لیے، کسی ٹیسٹ کے لیے خون جو ہے نا وہ دینا ہے تو اس کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ دے سکتا ہے۔ لیکن جو ہے نا وہ کسی کو اگر خون کی ضرورت ہے تو اگر اس کو کمزوری ہوتی ہے تو اس صورت میں وہ نہیں دے گا، اور اگر اس کو کمزوری فیل نہیں ہوتی ہے تو وہ دے سکتا ہے۔ لیکن اس میں زیادہ چانسز جو ہیں وہ یہی ہے کہ کمزوری ہونے کے، اور اسی طریقے سے زیادہ اچھی اور بہتر رائے یہ ہے کہ روزہ کھولنے کے بعد، کسی کو خون کی اگر ضرورت ہے تو روزہ کھولنے کے بعد دے دیں۔ لیکن اگر کوئی جان جو ہے نا وہ کوئی انسان بہت زیادہ اس حالت میں ہے کہ اس کو خون کی ضرورت ہے، تو انسان کی جان بچانا فرض ہے، تو اس صورت میں پھر ان حدیثوں پر عمل کر لیا جائے کہ اگر کسی شخص کو کمزوری ہوتی ہے تو وہ روزہ کھول دے، نہیں ہے تو اپنے روزے کو مکمل کر لے۔ جزاکم اللہ خیر۔